مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج سرزمین فلسطین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی نئی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ دنوں سے سرزمین فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر ایک کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیلی فوجی نہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں، نہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ بوڑھے ہیں، یہ بچے ہیں۔ ان کے دل کے اندر رحم نام جیسی چیز نہیں ہے۔ اور سرزمین قدس اور سرزمین فلسطین سے پورے عالم کے مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس لیے کہ سرزمین قدس اور سرزمین فلسطین یہ قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ، مشترکہ پونجی، مشترکہ سامان ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کثرت بعثت ہے۔ یہاں بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اسی وجہ سے اس سرزمین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خطہ، یہ زمین انوار نبوت سے جگمگاتا رہا، نبوت کے نور سے روشن ہوتا رہا۔ پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد ایک مدت تک حکم الہی سے، اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف حاصل کیا، اور پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر معراج شروع ہوا جس نے انسانیت کو عرش کی مہمان نوازی کا اعزاز بخشا۔ اس بنا پر امت محمدیہ کا، پورے عالم کے مسلمانوں کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان تمام کا سرزمین فلسطین، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک صدی کے یہ خطہ، یہ سرزمین ہمیشہ اس سرزمین کے اوپر پرچم محمدی لہرایا گیا اور لہراتا رہا ہے، اور یہاں اسلام کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا۔ لیکن یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا ہے، پچھلے 70 سالوں سے اہل فلسطین پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یوں تو میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس قوم کے ہاتھ انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کتنے انبیاء کو اس قوم نے شہید کیا ہے، اپنی ہی قوم کے علماء اور صلحاء کا خون بہایا ہے۔ ان کا صدیوں سے یہی پیشہ، یہی کام ہے، اور آج یہ فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں وہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں۔
یہودیوں کے مختلف جرائم ہیں، مختلف جرمیں ہیں، قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن میں قتل انبیاء کا تذکرہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ انہی جرائم کے بنا پر، انہی جرموں کے بنا پر یہ قوم ذلت اور پستی کے غار میں جا گری ہے۔ یہ یہودی پہلے کہاں تھے؟ یہ یہودی جنگ عظیم سے قبل، جنگ عظیم سے پہلے یہودی بڑی تعداد میں جرمنی میں آباد تھے۔ ہٹلر نے ان کا قتل عام کر کے کچھ لوگوں کو باقی رکھ کر وہاں سے نکالا تو دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور دنیا کا کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے تیار نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کے اندر چالاکی، مکاری، دھوکہ دہی، غداری، بے وفائی، ناشکری وغیرہ جیسی صفات سے، برے صفات سے یہ لوگ ان کے اندر موجود ہے، ان لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہے۔ حتیٰ کہ جب کسی نے اس یہودی قوم کو قبول نہیں کیا تو فلسطینیوں نے انسانیت کے ناطے پر ان کو پناہ دیا، لیکن اپنی فطرت سے باز نہ آئے یہ قوم، اور فطرت جو تھی ان کی چالاکی، مکاری، دھوکہ دہی، غداری، بے وفائی، ناشکری، اس فطرت کے بنا پر انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ 1947 میں 1947 کے اندر اسرائیل نامی ناگ قبلہ اول کے خزانے پر اپنا پھن پھیلا کر قبضہ کر لیا اور قابض ہو گیا وہاں۔ جب فلسطین، سرزمین فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد ان یہودیوں نے آگ اور خون کا جو سلسلہ شروع کیا وہ ابھی تک جاری ہے۔ اور اہل فلسطین یہود کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کے باوجود، ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آج تک ان سے وہ لڑ رہی ہے۔ لیکن جو مسلم حکمراں ہیں، جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، تیل کی دولت، بے شمار وسائل اور اسلحہ سے مالا مال ہیں، اسرائیل سے قبلہ اول نہیں چھڑا سکے۔ پہلے تو کبھی کبھی فلسطین کے اندر ظلم ہوتا تھا، لیکن ابھی تو کچھ دنوں سے بے شمار انتہا کر دی گئی ہے ظلم کی۔ اب یہ کچھ سرزمین فلسطین کی تاریخ ہے، لیکن اب ہمیں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر غور کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم خود، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اس آیت کے تحت اسلام کے رشتے نے عرب سے لے کر عجم تک، افریقہ سے لے کر امریکہ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد و الم میں شریک بنایا ہے۔ اور اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان پر کوئی ظلم کرے گا تو درجہ بدرجہ مغرب تک مسلمانوں پر اس کی مدد اور نصرت کرنا لازم ہوگا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم خود ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں روز نئے کچھ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو اس ملک میں رہ کر ہمیں کرنا یہ ہے، اپنے پیسوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا کرنا ہے، نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔